سویڈن کی حکومت ملک کی نیشنلٹی یعنی شہریت کی پالیسی میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک جج کو انکوائری کمیشن کے طور پہ مقرر کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ سفارشات جو ہے وہ مرتب کریں۔ یہ تفصیلات آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں۔ میں ہوں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سویڈن کی مائیگریشن کی وزیر ماریا میلمن اسٹینرگارڈ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سویڈن کی جو شہریت ہے، نیشنلٹی ہے، یہ اب 5 سال کے بعد ملتی ہے، لیکن یہ 5 سال کا عرصہ بہت کم ہے، اور حکومت جو ہے وہ نیشنلٹی کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، اور اس کا انہوں نے کہا کہ ہم نے دوسرے یورپی ممالک سے موازنہ کیا ہے، اور بہت سے یورپی ممالک میں جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اس ملک کی جو ہے وہ نیشنلٹی یا شہریت دی جاتی ہے۔ اور دوسرا، یہاں پہ جو ان کی سیکیورٹی کی پولیس ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن کی سلامتی کے جو معاملات ہیں ان کے پیش نظر 5 سال کا عرصہ بہت کم ہے، جس شخص کو ملک کا شہری بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں انہیں مزید انکوائری جو ہے وہ کرنا ہوتی ہے۔ اس کے لیے حکومت نے یہاں کے جو کامرت ہوتی ہے، جس کو کورٹ آف اپیل کہتے ہیں، اس کی جج کرسی لاسکو اتوک کو جو ہے وہ انکوائری کمیشن کے طور پہ انہوں نے تعینات کیا ہے، اور ان کو حکومت نے ٹاسک دیا ہے کہ وہ سویڈن کی نیشنلٹی کے حوالے سے جو ہے وہ سفارشات جو ہے وہ مرتب کریں، اور خصوصی طور پہ انہیں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ جس شخص کو سویڈن کی نیشنلٹی دی جا رہی ہے اس کو کتنا عرصہ جو ہے وہ سویڈن میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ تو ایک تو جو ہے وہ جج جو ہیں وہ اس حوالے سے دیکھیں گی۔ دوسرا، انہوں نے جو اہم چیز کہی ہے کہ جس شخص کو سویڈن کی نیشنلٹی دی جا رہی ہے وہ سویڈن کے معاشرے میں کس حیثیت سے رہ رہا ہے، کیا وہ سویڈن کی ثقافت، سویڈن کے کلچر اور دوسری چیزوں کے بارے میں اس کو کتنا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ سویڈن کا جو ہے وہ باشندہ بن سکے، اور اس کے بعد وہ سویڈن میں اس کا جو لائف سٹائل ہے، رہنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ کس طرح سے ہے، کیا وہ ایک اچھے شہری کے طور پہ رہ رہا ہے، وہ بہترین زندگی کا طریقہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ اور اگلا انہوں نے جو سوال انہیں دیا ہے جو انکوائری جج کو، جس کے بارے میں وہ غور کریں گی کہ وہ جو معاشی طور پہ وہ کتنا جو ہے وہ مستحکم ہونا چاہیے، یعنی وہ اپنے اخراجات جو ہے وہ کیا وہ پورے کر سکتا ہے، کیا اس کے پاس جاب ہے، بزنس ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انکوائری جج جو ہیں وہ اس پہ غور کریں گی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس کو نیشنلٹی دی جائے کیا اس سے کوئی حلف لینا چاہیے، جس طرح جیسے کینیڈا میں، برطانیہ میں جب نیشنلٹی ملتی ہے تو حلف لیا جاتا ہے، تو اس وقت سویڈن میں حلف کا کوئی بھی نظام نہیں ہے۔ جس کو نیشنلٹی ملتی ہے اس کو ایک باقاعدہ جسٹ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاسپورٹ حاصل کرتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک تقریب ہونی چاہیے جس میں جو ہے ان سے باقاعدہ یہ حلف لیا جائے کہ وہ سویڈن کے وفادار رہیں گے اور سویڈن کے قوانین کے مطابق چلیں گے۔ اور پھر انکوائری کمیشن جو ہے وہ بچوں کی جو شہریت ہے اس کے حوالے سے بھی غور کرے گا اور ان کے معاملات کو بھی جو ہے وہ دیکھے گا۔ اور سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اس وقت جو ہے وہ 5 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن مائیگریشن کی منسٹر چاہتی ہیں کہ یہ اس کو 8 سال تک کر دیا جائے۔ 8 سال سویڈن میں ریزیڈنس پرمٹ کے ساتھ رہنے کے بعد کسی شخص کو جو ہے وہ سویڈن کی جو ہے وہ نیشنلٹی دی جائے۔ اب اس میں جو ڈیوریشن ہے وہ تو 8 سال کر رہے ہیں، یا اس میں معاشی طور پہ آدمی کے پاس جاب ہو، بزنس ہو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ گرے ایریا ہے یا جس کے بارے میں شاید وہ جو کمیٹی ہوگی وہ فیصلہ کرے گی، یا جب کسی کی اپلیکیشن جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی سویڈن میں گزار رہا ہے، کیا وہ سویڈن کے معاشرے میں فٹ ہے، کیا یہاں کی جو ثقافتی اور دوسری چیزوں کے مطابق وہ چل رہا ہے، اور دوسرا کیا وہ کسی جرم میں ملوث تو نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ کیا کسی جرم میں ملوث ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے، کیا اس پہ شک ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ غور طلب ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو شخص یہاں پہ سویڈن میں رہ رہا ہے کیا اس کو کسی معاملے میں کسی جگہ پہ کوئی سزا وغیرہ تو نہیں ہوئی، تو یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انکوائری کمیشن کی جو جج ہیں اس وقت وہ جون شاپنگ کامرت کی جج ہیں، وہ فروری میں ہی انہیں کورٹ آف اپیل کا جج مقرر کیا گیا ہے، وہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گی، اور انہوں نے کہا جی کہ اس میں کافی وقت لگے گا۔ ابتدائی طور پہ وہ اگلے سال
یعنی 30 ستمبر 2024 کو اپنی وہ رپورٹ پیش کریں گی. جب وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گی تو اس کے بعد پھر اس مسودہ قانون پہ بات چیت ہوگی. پھر پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے قانون سازی کی وہ اس پہ غور کرے گی, اور پھر 2025 آٹم میں یعنی تقریباً 2 سال کے بعد یہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. پھر اگر پارلیمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے تو یہ جلد سے جلد 2026 یعنی 2026 میں جا کے یہ نیشنلٹی کے قوانین تبدیل ہوں گے. ساتھ ہی جو مائیگریشن کی منسٹر ماریم ایلمن سینرگارڈ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو انکوائری کمیشن کے جو جج ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ اس میں وہ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ سویڈن کے جو قانون ہے یا آئین ہے, آئین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. یعنی سویڈن کے آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ تبدیلیاں جو ہے وہ سجیسٹ کریں. تو بنیادی طور پہ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں 2026 کے بعد جو سویڈن کی نیشنلٹی کے اپلیکیشنز آئیں گی ان کے لیے 5 سے 8 سال کا عرصہ ہو جائے گا. اس میں سویڈش لینگویج کا ٹیسٹ بھی آ جائے, اس کے بعد جو لائف سٹائل بھی دیکھیں گے, اگر جرائم ہسٹری بھی دیکھیں گے, اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ معاشی طور پہ اکنومیکلی یہ خود انحصار ہے, یعنی اپنا اس کا جاب ہے یا بزنس ہے, یہ چیزیں ہوں گی. لیکن 2026 تک جن لوگوں کی اپلیکیشنز جائیں گی یا جن کا وقت پورا ہو جائے گا وہ موجودہ قانون کے تحت ہی ان کو نیشنلٹی مل جائے گی, شہریت مل جائے گی. اس لیے ان لوگوں کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. فکر مند ہونے کے لیے وہ لوگ ہی ہوں گے جو 2026 کے بعد جائیں گے. لیکن اس میں بھی اگر میں دیکھوں تو صرف 3 سال کا عرصہ بڑھایا جا رہا ہے, باقی چیزیں اس ملک میں جس شخص نے بھی رہنا ہے اس نے ظاہر ان قوانین کی پاسداری کرنی ہے. بہرحال اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے. جب بھی کوئی اس طرح کی انفارمیشن آتی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ اپنی رائے دیجئے اور اپنا خیال رکھیے, اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے.